السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں بالا خاتون آگے بڑھتے ہوئے ایک مقام پہ رکتی ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں، اے اللہ تو ہی حفاظت فرما۔ الجن انہیں پانی دیتی ہے۔ بالا خاتون بیٹھ کر پانی پیتی ہیں تو الجن کہتی ہے، صبح سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بالا۔ بالا خاتون اٹھتے ہوئے کہتی ہے، میرے اندر تکلیف ہے، میں نے گزشتہ رات ایک ڈرونو خواب دیکھا۔ الجن پوچھتی ہے، بالا خیر ہو؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، میں نے فاطمہ کو دیکھا، اللہ خیر کا معاملہ کرے، برا نہیں سوچنا چاہیے، تم نے اسے صبح باجان کے حوالے کر دیا تھا نا؟ تو الجن کہتی ہے، یقیناً ایسا ہی کیا، اور ویسے بھی وہ ہولوفیرا اور گونچا کے ساتھ بازار گئی ہے، آپ اسے جنگ یا ایسی کسی بھی چیز میں نہیں بھیجتی۔ بالا خاتون کہتی ہے، میں اسے نہیں بھیجوں گی، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو میرے ساتھ جائے گی، بس وہ میری نظروں کے سامنے ہو۔ یہ سن کر الجن کہتی ہے، لیکن وہ شادی تو کرے گی، وقت آئے گا، آج یا کل اس کا ہاتھ مانگنے والے آئیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے، مانگنے والے آ جائیں، ہماری طرف سے ہماری بیٹی کا ہاتھ نہ دینے کے بعد کوئی ہماری بیٹی کو نہیں لے سکے گا۔ الجن کہتی ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں، چلے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں آگ حصار کا قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ بازنطینی سپاہیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، وہ تیل ابال رہے ہوتے ہیں، دروازے مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ لوکاس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، دیواروں پر محافظوں کی تعداد 4 گنا بڑھا دو، آج ان دروازوں سے کوئی داخل نہیں ہوگا، تیر انداز یہاں قریب آنے والے پرندوں کو مار ڈالیں گے۔ عثمان اپنی آنکھوں سے قیامت کو موت سے بھی زیادہ خوفناک لشکر کے طور پہ دیکھے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ کر سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، مقدس روم کے نڈر بیٹو، تم پہ میرا اعتماد مکمل ہے۔ عثمان خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے، پھر تلوار لہراتے ہوئے کہتا ہے، آج ہم اسے ڈرونو خواب دکھائیں گے۔ یہ سن کر سب سپاہی کمانڈر لوکاس زندہ باد، کمانڈر لوکاس زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ سوغوت میں بیگم خواتین سے کہتی ہے، شاباش خواتین، بالا خاتون کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ پھر خود سے کہتی ہے، آنے دو، بازار کو کیسے چلایا جاتا ہے دیکھنے دو اسے۔ صوفیہ تاجر کے بیس میں فاطمہ کو گھوڑا گاڑی میں لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بیگم اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کی جانب بڑھتی ہے اور اسے روکتے ہوئے پوچھتی ہے، خیر تو ہے، اس طرح جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ تو صوفیہ کہتی ہے، تمہاری بدولت ہم نے اچھا معاہدہ کیا۔ یہ کہتے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی سے اتر جاتی ہے اور بیگم کے گھوڑا گاڑی کے پاس ٹہلنے پر چاقو نکال لیتی ہے۔ فاطمہ کا ہاتھ نظر آنے پر صوفیہ ایک دم سے اسے اندر کر دیتی ہے اور بیگم کے دیکھنے پر کہتی ہے، آج میرا کام جلدی ختم ہو گیا۔ تو بیگم پوچھتی ہے، کیا تم بالا خاتون سے ملی ہو؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے، نہیں ابھی تک نہیں ملی، اب مجھے اجازت دیں۔ مگر بیگم کہتی ہے، اگر ایسا ہے تو جاننے کا بالکل ٹھیک وقت ہے، بالا خاتون بھی آئیں گی۔ صوفیہ کہتی ہے، میں بھی ان سے ملنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ایک تاجر سے ملاقات ہے، اگلی بار ضرور ملوں گی۔ بیگم کہتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، شربت پی لیں، اتنی دیر میں بالا خاتون آ جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے لے کر آگے بڑھتی ہے تو صوفیہ کہتی ہے، میں بہت چاہتی ہوں لیکن آج مجھے کام ہے، بالا خاتون سے کل ملتے ہیں، ہم نے ابھی لمبے عرصے تک تجارت کرنی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ جنگل میں عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگ حصار قلعے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر سردار کا رسول ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کے ساتھ بڑی تعداد میں سپاہی ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کا سامنا سردار کراسے سے ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، کراسے صاحب، ہم اہم مہم پر جا رہے ہیں، میں اب آپ سے کہوں گا کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ہمارا ساتھ دینا ہوگا، لیکن جب بھی ہم نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا آپ نے ہمیشہ راستہ بدل لیا۔ جواباً سردار کرسی کہتا ہے، درست کہا عثمان، میں یہاں تمہارا راستہ تبدیل کرنے اور آگ حصار کی جانب نہ جانے کا کہنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ کافر کی زمین پر نہ جاؤ، کیا یہ تمہاری ترکوں سے محبت ہے؟ تو سردار کرسی کہتا ہے، عثمان، کیا تمہیں ترکوں سے میری وابستگی پر سوال اٹھانے کا حق ہے؟ میں تمہارے سامنے کافروں کی خاطر نہیں ہوں بلکہ اپنی ریاست کے مفاد کے لیے کھڑا ہوں۔ کرسی کے اشارے پر سانجار آگے بڑھ کر معاہدہ عثمان صاحب کو دکھاتا ہے۔ عثمان صاحب معاہدہ کھولتے ہیں تو سردار کرسی کہتا ہے، تم نے دیکھا میں نے لوکاس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اب سے میرے تجارتی قافلے آگ حصار سے ہوتے ہوئے بیتنیا پہنچیں گے۔ میں نے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آگ حصار میرا تجارتی مرکز ہے اور جو تلوار تم وہاں اٹھاؤ گے میں اسے اپنے اور میری ریاست کے خلاف اٹھائی گی سمجھوں گا اگر تم آگ حصار کی جانب جاتے ہو۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے پوچھتے ہیں، تم کیا کرو گے؟ جواباً سردار کرسی کہتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم میری طرح ترک ہو اور میرے جیسے ہی ہو بلکہ میں ہر محاذ پر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ رہا میدان، یہ رہے مرد، شاباش کا رسے میں میرا سامنا کرو۔ سردار کا رسے کہتا ہے، عثمان، میرے ساتھ کی گئی بدتمیزی سزا کے بغیر نہیں رہے گی، جان لو۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، میں پہلے تمہارے اتحادیوں کو ختم کروں گا پھر بعد میں تمہاری باری بھی آئے گی۔ کرسے کہتا ہے، جیسا تم نے کہا ویسا ہی ہو عثمان، جب یہ دنیا تمہارے لیے تنگ کروں گا تو میں تمہیں تمہاری یہ بات یاد دلاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کرسے آگے بڑھتا ہے اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں، جہاز کس نے ڈبویا؟ کیا تم اسے تلاش کر پائی؟ صندوق میں وہ پتھر کس نے ڈالے؟ ہاں کرسے بے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرسے بے مسکرانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، عثمان۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں یہ عثمان ہے۔ ادھر سوغوت کے راستے میں سروجا یوسف اور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے میں صوفیہ وہاں پہنچتی ہے اور انہیں دیکھ کر سپاہیوں سے کہتی ہے، ان دو سردار زادوں کو قتل نہ کرنا، ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ قریب پہنچنے پر وہ دونوں انہیں روک لیتے ہیں۔ یوسف صوفیہ سے پوچھتا ہے، تاجر یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو صوفیہ اسے کہتی ہے، ہم بازار سے واپس آ رہے ہیں۔ سروجا پوچھتا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ پھر یوسف کہتا ہے، ہم گاڑی کی تلاشی لیں گے، یہی اصول ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھتے
بڑھتا ہے۔ سپاہی آہستہ آہستہ صوفیہ کے کہنے پر تلاشی کروانے لگ جاتے ہیں۔ اس لمحے صوفیہ کے چھپے ہوئے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور ان پہ تیر برسا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یوسف چلاتے ہوئے کہتا ہے جال۔ سروجا پوچھتا ہے تم کون ہو؟ صوفیہ سپاہیوں سے کہتی ہے انہیں بولنے نہ دو، انہیں خاموش کرواؤ۔ یوسف اور سروجا مقابلے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں مگر جلدی بازنطینی انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ صوفیہ کے سپاہی پنجرے والی گھوڑا گاڑی بھی لے آتے ہیں اور سپاہی ان دونوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ سروجا کہتا ہے تم اس سے نہیں بچو گی تاجر۔ فاطمہ والا قالین ان کے سامنے رکھ کر کھول دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے تمہاری جان میری مٹھی میں ہے عثمان۔ یوسف کہتا ہے تم اس سے بچ نہیں پاؤ گی۔ سپاہی فاطمہ کو بھی اٹھا کر پنجرے میں ڈال دیتے ہیں اور صوفیہ کہتی ہے ہم آگ حصار کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس عثمان کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ پنجرے میں فاطمہ کو دیکھتے ہوئے سروجا اور یوسف کہتے ہیں اٹھو فاطمہ اٹھو۔ اس کے ساتھ ہی صوفیہ انہیں لے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ان کے آگے بڑھ جانے کے بعد زخمی سپاہی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب آگ حصار قلعے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے البائی وہاں آتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں البائی کیا آپ کو کوئی سراغ ملا؟ تو البائی کہتا ہے حضور مجھے وہ مل گئے ہیں جو ہمارے جاسوسوں اور سپاہی بے سنگر کی موت کی وجہ بنی۔ وہ قلعے میں لوکاس کے مہمانوں میں سے ایک ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا اور قلعے میں بھی اس کا نام کوئی نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک عورت ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں لوکاس کے ساتھ والی عورت؟ ہاں۔ البائی مزید کہتا ہے ایک شیطان کے چہرے والی عورت، وہ لوکاس اور کراسے صاحب کے ساتھ بھی تعاون کرتی ہے۔ لوکاس محاصرے کے اختتام پر اپنی فوج کے ساتھ آپ کا انتظار کرے گا۔ حضور میں بس یہی جانتا ہوں، ہمیں اس خاتون سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ البائی، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی پلٹ جاتا ہے اور جرگتائی پوچھتا ہے کیا آگ حصار میں ہمارا کچھ منتظر ہے حضور؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں ہم ان کا کھیل خراب کر دیں گے۔ آگ حصار قلعہ آج ترکوں کا وطن بنے گا، لیکن ہم اس شیطانی عورت کا احتساب کر کے اس کے روح قبض کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے سب سپاہی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ادھر گھوڑے پر سوار زخمی سپاہی سوغوت میں داخل ہوتا ہے۔ سپاہی اسے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں یہ یوسف کا جنگجو ہے۔ اگلے لمحے وہ سپاہی گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ بالا خاتون سمیت خواتین بھاگتی بھاگتی اس کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے؟ سپاہی کہتا ہے انہوں نے فاطمہ خاتون کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون، ہولوفیرا اور گونجا بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ گونجا پوچھتی ہے فاطمہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ تو سپاہی کہتا ہے انہوں نے راستے کے کنارے ہم پہ حملہ کیا۔ بیگم پوچھتی ہے یوسف کہاں ہے؟ ہزال پوچھتی ہے سروجا کہاں ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے انہیں بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ سن کر ہزال روتے ہوئے کہتی ہے میرے اللہ سروجا، اسے مت لینا، مجھے لے جانا۔ بالا خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہیں گھوڑا لے کر آؤ۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں میرے اللہ اس کی حفاظت فرما، گھوڑا لے آؤ جلدی کرو۔ سپاہی گھوڑا لے کر آتے ہیں اور بالا خاتون گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے